ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ٹیچ اسلام چینل میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں میں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ اپنی زندگی بڑی خوشحالی سے بسر کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل بندر کیوں بن گئے؟ یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا، جب ایک قوم نے بنی اسرائیل سے علیحدہ ہو کر دریا کے کنارے اپنے رہنے کے واسطے مکان بنا لیے۔ انہوں نے اکثر احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے تھے۔ ان امور میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کیا کریں اور نہ دنیا کی کوئی خرید و فروخت کریں۔ یہ سب چیزیں تورات میں حرام تھیں۔ ان لوگوں نے کوئی پرواہ نہ کی اور ان حرام کردہ چیزوں پر کاربند ہو گئے۔ جب اس قوم نے اللہ کی نافرمانی شروع کی تو پھر ان کی آزمائش کے واسطے اللہ تعالیٰ نے دریا کی مچھلیوں کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن دریا سے نکل کر ساحل پر آ کر اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں اور باقی دنوں میں دریا میں جا کر رہیں۔ پس خدا تعالیٰ کے حکم سے مچھلیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنارے پر آ کر رہتی تھیں اور ہفتے کے علاوہ دوسرے دنوں میں دریا کے اندر چلی جاتی۔ آخر یہودیوں نے ان کو دیکھ کر لالچ سے ایک ہیلا کیا۔ انہوں نے دریا کے کنارے ایک نہر کھود کر وہاں اپنے جال ڈال دیے، کیونکہ ہفتے کے دن مچھلیاں دریا سے آ کر کھیل کود کے بعد دوبارہ دریا میں واپس چلی جاتی تھیں۔ آخر وہ سب ہفتے کے دن نہر میں جال ڈالتے اور پھر صبح کو اٹھ کر اتوار والے دن مچھلیوں کو اپنی ضرورت کے تحت پکڑ کر کھا لیتے۔ انہوں نے اپنی یادداشت میں ہیلا کیا کہ دریا کے کنارے پانی سے کاٹ لائے کہ وہاں مچھلی آ کر رہیں، لیکن ان کا یہ ہیلا بھی کام نہ آیا اور مچھلیاں اتوار سے پہلے وہاں سے نکل کر واپس دریا میں چلی جاتی تھیں۔ پھر ان لوگوں سے رہا نہ گیا اور وہ ہفتے کو اپنی نکالی ہوئی نہر کا راستہ ان مچھلیوں کے لیے بند کر دیے اور اتوار کی صبح اسی نہر سے مچھلیاں پکڑ کر کھا لیتے اور اپنی دانش میں بڑی دانشمندی سے کام لے کر اللہ کو چکمہ دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کی تدبیروں سے خوب آگاہ تھا۔ وہ جیسا کر رہے تھے وہ اپنے لیے عذاب الہی کو دعوت دے رہے تھے۔ ان لوگوں میں 3 فرقے ہو گئے۔ ان میں سے ایک وہ جو شکار کرتے تھے، دوسرے وہ تھے جو باز آ گئے تھے اور نافرمانیوں سے برابر منع کرتے رہے تھے، تیسرے وہ تھے جو منع کرنے سے تھک گئے اور منع کرنا چھوڑ دیا تھا، لیکن بہتر وہ تھے جو برابر منع کرتے رہے اور شکار کرنے والوں سے ملنا چھوڑ دیا تھا، اور کہا کیوں نصیحت کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کر دے یا ان پر عذاب مسلط کر دے۔ وہ لوگ یہ سن کر ان سے بولے، تم ہم کو ڈراتے ہو، ہم ہر ایک ان سے زیادہ طاقتور ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب وہ لوگ نافرمانی سے باز نہ آئے تو اللہ کے عذاب کا دن آ پہنچا۔ ایک دن صبح کو اٹھے تو دوسروں کی آواز سنی تو دیوار پر چڑھ کر دیکھا کہ ہر گھر میں بندر ہی بندر نظر آ رہے تھے، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ عادل کو پہچان کر اپنی قرابت والوں کے پاؤں پر اپنا سر رکھتے اور پاؤں چاٹنے لگتے۔ بالآخر وہ اپنے برے حال سے 3 دن میں سب کے سب مر گئے۔ اے مومنو، نافرمانی کے سبب خداوند قدوس کے حکم سے بنی اسرائیل کے چہروں کو مسخ کیا گیا، یعنی ان کی شکلیں بندر جیسی ہو گئیں، اور ہم لوگ کیونکہ خاتم النبیین کی امت ہیں اس لیے اس زمانے میں گناہ کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہمارے چہرے مسخ نہیں کیے جاتے، لیکن یاد رہے قیامت والے دن اس نافرمانی کی سزا ذلت مسخ سے کم نہ ہوگی۔ یا اللہ، تو ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور دین اسلام پر ثابت قدم رکھ اور ہمارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔